اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ببینید معموم که تکبیر گفت و امام در رکوع بود، یه وقتی هنوز به رکوع نرفته امام سر بر میداره. این همینیه که فرمودید، نیت جدید نمیخواد. این نیت جماعت کرده معمون نے جب و تکبیر کہی اور امام رکوع میں تھا، این رکعت براش حساب نمیشه. ایک دفعہ ہے کہ ابھی رکوع میں نہیں گیا اور امام نے سر اٹھا لیا، تو یہ وہی ہے. تو اس کو دوسری نیت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس نے جماعت کی نیت کی ہے. لیکن چونکہ یہ رکوع تک نہیں پہنچا ہے تو یہ رکعت اس کے لیے حساب نہیں ہوگی، کیونکہ اگر رکعت دلیل جو ہے وہ یہ کہتی ہے اگر پہنچ گیا رکعت رکوع میں تو رکعت حساب ہوگی. تو اب یہ صبر کرے امام جماعت کے بغیر. اگر دوسری رکعت ہے تو اس میں معموم کی پہلی رکعت ہی حساب ہوگی، اگلی رکعت. ایک دفعہ ہے معموم تکبیر کہتا ہے اور رکوع میں جاتا ہے کہ جس طرح رکوع میں جا رہا ہے اسی وقت امام اٹھ رہا ہے، تو امام کو درک نہیں کرتا رکوع میں. اس کا رکوع صحیح ہے، اس کی رکعت اول حساب ہو جائے گی، لیکن فرادہ ہے. ہاں، نماز کو توڑ نہیں سکتا، کیونکہ مشہور کا نظریہ یہ ہے کہ واجب نماز کو قطع کرنا جائز نہیں ہے، تو یہاں پہ توڑنا جائز نہیں ہے نماز کا. وہ بھی معلوم نہیں کہ ہم نافلہ کی نیت کر سکتے ہیں یا نہیں. ہر جگہ آپ توڑ نہیں سکتے نماز کو، مگر یہ کہ آپ عدم خصوصیت کا عنوان دے کر اس کو بدلیں، کیونکہ اس نے نیت جو کی ہے نماز واجب کی ہے. کس طرح یہ اس کو بدل سکتا ہے؟ جہاں موارد میں دلیل ہے، ہم سے امام نے بتایا ہے، وہاں ہم کر سکتے ہیں، ہر جگہ نہیں کر سکتے. بنا پر مشہور یہ عمل جو لوگ کرتے ہیں کہ نماز کو توڑ دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، حرام کام انجام دیا اس. ببینید اگر عنین بوده زوج وقت این حق اصلا فسخ داره، طلاق نیست. اگر زوج قادر اصلا نیست مطلقا، دیکھیں اگر زوج یعنی شوہر مرد نہ ہو، یعنی اس کے اندر مردانگی نہ ہو، قوت نہ ہو، تو وہاں پر وہ اصلا فسخ کر سکتی ہے. اگر بالکل قادر نہیں ہے، مطلقاً قربت کا نہیں کر سکتا ہے، تو خاتون کو حق ہے فسخ کرنے، اس کو پھر طلاق نہیں کہا جاتا. نہ اس میں عدت ہے نہ کچھ، معاملے کو فسخ کر دے گی، اب تو فسخ ہو جائے گا. مہر بھی نہیں ہے اس میں. نقاشی یعنی عکس دیگه، فقط عکس حقیقی نیست، اما جوری کشیده که نشون میده که این کیه، فقط چه محرم باشه میشناسه چه نمیشناسه. بعضی فقها فرق گذاشتن بین که نقاشی یا ڈرائنگ وہی تصویری ہے، لیکن اس طرح سے بنائے کہ سمجھ میں آ رہا ہے کون ہے. اب اگر چاہے محرم ہو چاہے نہ محرم ہو، چاہے جانتا ہو چاہے نہ جانتا ہو. بعض فقہا نے اس میں پہچاننے یا نہ پہچاننے کے فرق کو رکھا ہے حکم کے سلسلے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ فرق کیوں. اور فرق نہیں پڑتا کہ پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، شخص ہو یا اس کی تصویر ہو، ایک ہی بات ہے. جس طرح شخص کو دیکھنا حرام ہے نامحرم کا، اسی طرح اس کی تصویر کو دیکھنا.
جیسے ڈاکٹرز کے لیے یا کسی معالجے کے لیے جو اجازت ہوتی ہے کہ پانی میں دیکھے یا شیشے میں دیکھے یا آئینے میں دیکھے، یعنی جائز نہیں ہے دیکھنا. اگه توصیفی باشه که زیباییاشو داره نقل میکنه این جایز نیست. اس کو مرحوم شیخ نے بیان کیا ہے مقاصد میں، اس کو تسبیب کہتے ہیں. یہ تو یہ اس طرح سے بیان کرے کہ اس کی خوبصورتی کو اس کی خوبصورتی کو نقل کر رہا ہے تو یہ جائز نہیں. اس کو تسبیب کہتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. یہ عمل تشبیب جو عمل ہے یہ جائز نہیں ہے، کسی نامحرم کے خوبصورتی کو بیان کرنا. دیکھیں اگر ویسے ہی تصویر ہے جیسے کہ وہ ہے، یعنی تصویر بنائی ہے، ہاتھ سے بنائی ہے، لیکن وہ بالکل دقیق بنائی، ہاں، مگر یہ کہ اس طرح ہے کہ نہیں پہچان سکتا کوئی، یا دقیق نہیں ہے یا بالکل واضح نہیں ہے، تو وہ ایک الگ بحث ہے. بعض فقہا نے فرق رکھا ہے، لیکن میری نظر میں یہ فرق کوئی خاصیت نہیں رکھتا. کسا ببینید کسا یعنی فرش، مثل این فرش هایی هست نازک که تو خونه ها میندازن، زیلوهای نازک مثلا اینایی که بزرگ 2x3 مثلا. کسا جو ہے حدیث فرش کو کہتے ہیں، بہت نازک فرش، یمانی از یمن بہت آورده بودن جو بچھانے کے کام آتی ہے، چادر کی طرح کی چیز ہے جو بہت نازک ہے، جو بچھائی جاتی ہے، اوڑھی جاتی ہے اور چھوٹی بھی ہوتی ہے. اس کو عرف میں اس کو کسا کہتے ہیں. اب یہ یمن سے آئی تھی اس لیے یمنی. اب مجھے یہ نہیں ہے واضح کہ یہ پیغمبر کو کسی نے تحفہ دیا تھا یا جنگ میں مال غنیمت میں سے تھا. جی جناب زہرا کو دیا آپ نے، یہ واضح نہیں. یعنی میرے اوپر ڈال دو. جیسے یہ ہمارے پاس آج کل چادریں ہوتی ہیں یا قالیچے ہوتے ہیں جس کو ہم نازک ہوں اور اوڑھے جا سکتے ہیں. جب 5 اہل بیت کے افراد اس کے اندر آ گئے، اس کو چاروں طرف سے اوڑھ لیا. اون دیگه من نمیدونم، یعنی ندیدم که تو روایات چیه، اما خود ملائکه مثل هوا میمونن، مثل جاذبه میمونن، حجم ندارن، حجم مادی. یعنی اینجا الان اس وقت اس کو کسی کتاب میں یا روایت میں واضح نہیں کہ جبرائیل اس وقت کس شکل میں آئے، لیکن ملائک جو ہیں جاذبے کی طرح ہیں، یعنی ان کے اندر حجم نہیں ہے، مادی حجم نہیں ہوتا. مثلا یہ آج ہمارا جو ہال ہے اس کے اندر 10,000 آدمی نہیں آ سکتے، لیکن 10 لاکھ ملک اس میں آ سکتے ہیں کیونکہ ان کے اندر حجم نہیں ہوتا. اب اگر وہ حجم کے ساتھ آئے یا بغیر حجم کے آئے، یہ کسی کتاب میں ذکر نہیں ہے. ملک مختلف شکلیں اختیار کر سکتا ہے غیر از 2 نجس جانوروں کے. همین چیزی که اشاره شهوت میکنه اگر این باشه ناجایز نیست. این را شیخ در همون تشبیب به مناسبتی همین را ذکر فرموده. تو ذهنم 5 تا 6 تا وجه هم ذکر میکنن که با هم. دیکھیں یہ اس طرح کے مسائل میں کوئی ایسا بات نہ کرے جس میں شہوت برانگیختہ ہو یا شہوت کی طلب ہو. میں نے اسی لیے تشبیب کے سلسلے میں بیان کیا کہ اس کو منع کیا. یعنی ہر وہ عمل جس سے ذریعے سے شہوت بڑھے
مرد کی یا خاتون کی شہوت کو بڑھائے، وہ چیز منع ہے شریعت میں. نه در عقد اشکال به وجود نمیاد. عقد دائم اگه حتی مهریه ذکر نشه اصلا، عقد دائم مشکل پیدا نمیکنه. مهر رکن نیست در عقد دائم، در عقد منقطع رکنه. در عقد دائم عقد مهر شیرینیه مال ازدواجه. میں عقد دائم میں مہریے کا بیان ہونا ضروری نہیں ہے. ہاں اگر عقد دائم میں بر این که چقدر جو باشه عقد کے ساتھ جو مہر رکھا جاتا ہے وہ ایک اشکال طرح سے اما اگه تبرکن ایک تفصیل چیز نبوده رکھی جاتی ہے. و ذکر نکردن مهر را، عقد دائم صحیحه، فقط وقت مهریه مهر المثل میشه. ہاں اگر نه طے ہو آنی کہ که کتنا تھا، ذکر ذکر ہو، مطلب طے ہو، ہاں آپس میں طے ہو کہ ہم کتنا مہر دیں گے یا لیں گے یا تو ہوتا ہے، وہ کافی ہے. ذکر ہو یا نہ ہو عقد میں، عقد دائم میں عقد دائم صحیح ہے. اضر علیک. لیکن اگر ذکر نہیں کیا گیا تو عقد دائم صحیح ہے. صرف مہریہ چونکہ بیان نہیں ہوا، لہٰذا وہ مہر المثل ہو جائے گا. اس طرح کی خواتین کا جو مہر ہوتا ہے وہی ہو جائے گا. احتیاطش اینه که دوباره عقد رو بخونه. حضرت گفت من خجالت اور میکشم اس سلسلے میں کہ یہ عقد جو ہے جس کے اندر مہر ذکر نہیں کیا گیا، یہ منقطع سے عقد دائم ہو جائے گا. نہیں، اس کے اندر احتیاط یہ ہے کہ انسان دوبارہ عقد کو پڑھے، کیونکہ حضرت نے اس کو تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا کہہ کر حضرت نے پوری چیز کو واضح نہیں کیا. لہٰذا بہتر یہ کہ انسان جو ہے وہ احتیاط کرے، دوبارہ عقد پڑھے. لزوم نداره یا صحیح نبوده که اصلا ازدواج نبوده. اگه نہیں، صحیح طلاق کی بوده ضرورت نہیں ہے. که اگر دوباره عقد صحیح بخونه تھا تب تو خب صحیح ہے. دوباره میخونه. اگه صحیح بوده که این دوباره خوندن یه تأکیدیه. اگه با جدا بشن اس کی نباید. ضرورت نہیں ہے کہ طلاق پڑھنے کی. اگر صحیح تھا تو صحیح، اگر صحیح نہیں تھا تو دوبارہ پڑھنے میں صحیح ہو جائے گا. اور اگر صحیح تھا تو بھی دوبارہ پڑھنے سے اس کے اوپر کوئی حرف نہیں آئے گا. این را جماعتی از فقهای کنم صاحب عروه اگر نفقه نمیدن، نفقه نمیرسه به زن و تقصیر زن نباشه، یعنی وقتی زن چون بد رفتاری کرده، بعض فقہا نے اس کو بیان کیا ہے، صاحب عروہ نے بھی بیان کیا ہے. اگر نفقہ نہیں دیتا ہے اور خاتون اس کی بیوی تک نہیں پہنچتا اور بیوی کی غلطی بھی نہ ہو، اس نے اچھے سے، مطلب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خاتون نے نقصان کیا، اپنے شوہر کو ناراض کر دیا اور چلا گیا یا اس کے حق کو ادا نہیں کیا، لیکن اگر نہیں، اس کی غلطی نہیں تو اس کے باوجود وہ نفقہ نہیں دیتا ہے تو حق طلاق ہے. لیکن نہیں، اگر دیتا ہے اینا گفتن که زن حق طلاق داره.
لیکن چونکہ نہیں ہے اور مسلسل اس کے ساتھ نہیں ہے، اور یہ خاتون صبر نہیں کر سکتی یا نہیں رہ سکتی یا برداشت نہیں کر سکتی اس طرح کی دوری کو، تو صرف دو لوگوں نے اختلاف کیا، کاشف الغطا نے اور برہوم بھائی نے، انہیں حق طلاق کہا ہے، لیکن حاکم شرع سے اجازت لے اور اس کے بعد طلاق لے سکتی ہے۔ حكم الجبيرة، حكم يعني خليفة أقماش فتشي عليه، هذا جبيرة، جبيرة. نعم نعم. جس کے ہاتھ کے اوپر کوئی زخم ہے یا کوئی چیز لگی ہوئی ہے، دوا لگی ہوئی ہے، تو وہ جبیرہ کی طرح سے وضوء جبیرہ کرے گا۔ مشکور مشکور. نعم. شوفوا الآيات القرآنية الكريمة ظواهرها حجة، إذا الظهور ما كان إجمال كان مجمل كان دیکھیں نحتاج إلى آیت جو ہیں قرآن کی ان کے ظواہر أو حجت، القرائن الخارجية. اگر ظاہر نہیں ہے، مجمل ہو آیت، واضح نہ ہو، تو اس کی تفسیر کی ضرورت ہے جو آئمہ سے ہم تک پہنچی ہو، یا کوئی الگ سے ہمارے پاس کوئی قرینہ ہو جو، اور ان تفاسیر سے اور روایات سے جو یہ جو بیان کیا گیا ہے کہ طیب خواتین کے لیے طیب مرد ہیں اور خبیث لوگوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں، یہ تکوینی نہیں ہے، صرف ظواہر کو بیان کیا گیا۔ ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اور امام حسن مجتبی علیہ السلام اور امام جواد علیہ السلام، ان کی جو شادی، ان کے خاص ان کے جو معاملات ہیں اس کو واضح ہے، وہ اصل کہنا یہ چاہ رہا ہے قرآن کی جو انسان اچھا ہوتا ہے وہ اچھے کا طلبگار ہوتا ہے، جو برا ہوتا ہے وہ برے کا طلبگار۔ تو یہ حکم شرعی بیان نہیں ہو رہا، یہ ایک حقیقت کو بیان کر رہا ہے جس سے حکم تکلیفی یا حکم وضعی ثابت نہیں ہے، تو یہ مجمل ہے۔ کیا اگر اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو کیا امام جواد نے ایسا کوئی عمل کیا جو منع عمل تھا؟ امام حسن نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے، ہم یا آپ؟ کیا ہمارے اوپر واجب ہے اسی طرح عمل کرنا؟ نہیں، مجمل ہے اس عنوان سے آیت، اس عنوان سے آیت مجمل ہے، قضیہ خارجیہ کو بیان کر رہا ہے، لیکن حکم تکلیفی میں ظاہر نہیں ہے آیت، بس یہ قضیہ خارجیہ اصطلاح علمی میں حقیقی چیز نہیں ہے۔ امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ فی نهج البلاغہ یقول عن القرآن الکریم انه اکو آیات هناك مجملہ، یعنی مو واضح۔ اگر کوئی چیز مجمل ہے، امیر المؤمنین نے فرمایا نہج البلاغہ میں، قال بانه بعض الآیات تو قرآن میں بہت سی آیت مجمل ہیں، واضح نہیں کیا چاہ رہا ہے شارع۔ قرآن نے خود فرمایا ہے کہ ہم بعض محکم ہیں، بعض متشابہات ہیں۔
دیکھیں شیخ انصاری نے رسائل میں اول میں علم کی بحث میں یہاں فرمایا ہے کہ عقائد میں اصول عقائد اس کے لیے علم ضروری، ولو بالتقلید، یعنی تقلید سے بھی اگر علم حاصل ہو جائے عقائد میں کافی ہے، لیکن علم حاصل ہونا چاہیے، قطع حاصل ہونا چاہیے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ قرآن کا فعالم کہ اللہ ایک ہے، یعنی جاننا ضروری، علم ضروری، ضروری عقائد میں علم حاصل ہونا ضروری ہے، اس پہ اجماع ہے، لیکن یہ علم ضروری ہے کہ استدلال سے ہو۔ بعض کہتے ہیں علامہ حلی، بعض شیخ طوسی وغیر کہتے نہیں کہ ہمیشہ تو اسلام، بعض کہتے ہیں نہیں، شیخ انصاری کہتے نہیں، اگر علم حاصل ہو جو چاہے وہ تقلید سے حاصل ہو کافی ہے۔ زن گمان کافی نہیں عقائد میں، اس کے لیے علم ضروری، چاہے جس طرح سے بھی حاصل ہو۔ بعض نے تقلیداً علم کو بھی منافی کیا کہ نہیں، تقلیداً بھی کافی نہیں ہے، دلیل کے ساتھ ضروری ہے، جیسے نصیر الدین طوسی نے فرمایا، علامہ حلی نے کہا۔ حتی اسماء حسنہ، فروعات، توحید، عقائد کے اصول، یہ تقلیداً جائز نہیں ہے، لیکن علم حاصل ہونا چاہیے، چاہے جس طرح سے حاصل ہو۔ الطاع یعنی وہ شخص جسے جلدی یقین ہو جاتا ہے، وہ اس کے اپنے لیے وہ قطع حجت ہے، نہیں وہ قتل نہیں، وہ قتل کے لیے یا خون کے لیے نہیں، اپنے لیے قتل۔ مثلا ایک آدمی ہے جس کو جلدی یقین ہو جاتا ہے، یعنی ایک آدمی وسواسی ہوتا ہے، شکی ہوتا ہے، ایک آدمی ہوتا ہے جس کو جلدی ہر چیز پہ یقین ہو جائے، مثلا یہ چیز پاک ہو گئی ہے، جب اسے قطع ہے کہ یہ پاک ہے تو پاک ہے اس کے لیے، تو اپنے حجیت پر عمل کرے گا وہ، کیونکہ قطع جہاں پر آ گیا ہے، جہاں یقین آ جائے وہاں پر یقین پر اپنا عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ صرف دو لوگ قائل نہیں ہیں، مخالف ہیں قطع قطع کے، ایک کاشف الغطاء، خود کاشف الغطاء، خود انہوں نے اپنے مقدمے کشف الغطاء میں بیان کیا ہے، علم اجمالی کی بحث میں اس کو بیان کیا ہے، اور ایک ان کے بیٹے حسن کاشف الغطاء، یہ تیسرے سب سے چھوٹے بیٹے، ان کے تین بیٹے تھے، شیخ موسیٰ، شیخ علی اور شیخ حسن، تینوں فقی ہیں۔ شیخ حسن نے مقدمے اپنے جعفر کاشف الغطاء والد کی کتاب پر ایک شرح لکھی ہے مقدمے، اس میں وہ قائل ہیں کہ قطع قطع جو ہے حجت نہیں ہے۔ میرا نظریہ یہ، چونکہ واضح نہیں تھی میرے لیے، چونکہ بہرحال وہ حکیم ہیں اور فقیہ ہیں، چونکہ فقیہ افراد میں سے تھے، یعنی ظاہراً مراد وہ شخص جس کو یہ معلوم ہو کہ میں بہت جلدی یقین کر لیتا ہوں، اس کا قطع جو ہے اس کے لیے حجت نہیں ہے، وَإِلَّا قطع جو ہے اس کے لیے حجت ہے۔ یعنی وہ قطاع جو جلدی یقین کر لیتا ہے، اسے یہ متوجہ نہیں کہ مجھے جلدی یقین ہو جاتا ہے دوسروں کے مقابلے میں، اس کا قطع حجت ہے۔ اگر توبہ کر لے کوئی شخص غلطی کرنے کے بعد، تو اس توبہ جو ہے اس کی دوبارہ صحیح کر، اگر واقعی اس نے توبہ کر لی تو
जिसने गुनाह से तौबा कर ली उसके लिए वैसे ही जिसने गुनाह ना किया हो। अगर अदालत खत्म, देखिए अदालत खत्म हो गई, अब तौबा के जरिए से अदालत हकीकतन नहीं आती, लेकिन दलील खास कह रही कि नहीं, तौबा करने वाले की अदालत वापस आ गई, लिहाजा हुक्म जो अदालत का वापस आ जाता है उससे। रवायत खास की वजह से हम इसको कबूल करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि त्ताहिरीन। السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا.